اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے ایک اشارے سے۔ اللہ کا نام لے کر آج کی سورت شروع کرتے ہیں۔ سورۃ القمر بھی مکی سورت ہے، اور القمر عربی زبان میں کہتے ہیں چاند کو۔ اس میں چاند دو ٹکڑے ہونے کے معجزے کا بیان ہے شروع کی ہی آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعہ، قریب آ گئی قیامت۔ وانشق القمر، اور شق ہو گیا چاند، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور اگر وہ کوئی نشانی بھی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی یہ اتنا بڑا معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے جادو کہا۔ اہل سنت اہل تشیع دونوں کا اجماع ہے اس کے اوپر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ برحق ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اس کے اوپر حملہ کیا اور ان آیات کی بھی غلط تعویل کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ آیات بالکل واضح ہیں کہ قریب آ گئی قیامت اور شک ہو گیا چاند۔ وہ کہتے ہیں یہ قرب قیامت میں یہ معاملہ ہوگا، جب یعنی قیامت قائم ہوگی، حالانکہ اس سے اگلی آیت اس کی حفاظت کر رہی ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، جب بھی کوئی انہیں معجزہ دکھایا جاتا ہے، کوئی نشانی دکھائی جاتی ہے تو یہ اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جادو ہے۔ یعنی انہوں نے کوئی منظر دیکھا ہے جس کا اگلی آیت کے اندر ذکر ہے۔ ویسے بھی اجماع نے اس کا یعنی دروازہ بند کر دیا گمراہی کا، پوری امت کا اتفاق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر کئی ایک احادیث ہیں جو اس معجزے کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اور بعض لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ ان احادیث روایت کرنے والے میں جو اصحاب ہیں ان میں سے ایک عبداللہ ابن عباس ہیں، جو کہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب کہ یہ معجزہ ہوا، تو انہوں نے یہ حدیث کیسے بیان کی؟ تو یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ جب کوئی صحابی حدیث بیان کرتا ہے، وہ چاہے سند پوری نہ بھی کرے اس کو حدیث تصور کیا جائے گا۔ اگر وہ کسی ایسے زمانے کی حدیث بیان کر رہا ہے جو زمانہ اس نے نہیں پایا ہوا، یعنی نبی علیہ السلام کی زندگی کا وہ حصہ، تو یہ امپلائڈ ہوتا ہے کہ اس نے کسی اور صحابی سے سن کے بیان کیا ہوگا۔ چونکہ صحابی جو ہیں وہ سارے کے سارے احادیث کے حوالے سے ایکسیپٹیبل ہیں، لہٰذا اس بحث میں نہیں پڑھا جائے گا کہ یہ حدیث ثابت ہے یا نہیں ہے، اس چکر میں نہیں پڑھا جائے گا۔ صحابی تک ثابت ہو جائے گی تو وہ حدیث اسٹیبلش مانی جائے گی۔ ویسے علمی طور پہ بھی اس کا جواب موجود ہے، وہ یہ کہ یہ حدیث جو ہے وہ صرف اور صرف سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کے راوی سیدنا انس ابن مالک بھی ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، اور عبداللہ ابن مسعود پہلے 10 صحابہ میں سے ہیں، وہ بھی یہ منظر دیکھنے والے ہیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین عرب کو جب جمع کر کے اپنی دعوت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ آپ کوئی نشانی اللہ کی طرف سے دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ چیز بتائی کہ چاند دو ٹکڑے کیا جائے گا نشانی کے طور پر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو چاند کی طرف متوجہ کیا، ان سب کے سامنے چاند دو ٹکڑے ہوا، اور ہیرا پہاڑی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جو ہیرا کا پہاڑ ہے وہ ہم نے درمیان میں دیکھا، اور چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسری طرف، اور پھر اس کے بعد وہ دونوں ٹکڑے مل گئے۔ تو یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعوی نبوت کا نہیں تھا، بلکہ نبوت کی نشانی تھی۔ دعوی نبوت کا معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ کر کے دکھائیں۔ اس قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا جو کافروں کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہو۔ وہ آپ کا معجزہ جو ہے وہ یہ کتاب اللہ ہے۔ جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا کا معجزہ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ 5 معجزات تھے، مردوں کو زندہ کر دینا، مادرزاد کوڑی کو اللہ کے اذن سے شفا دینا، اور اسی طریقے سے جو اندھے ہوتے تھے ان کے یعنی مٹی کے ڈھیلے رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھیں بن جاتی تھیں۔ تو یہ یعنی جو سورہ آل عمران کے اندر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ذکر ہوئے ہیں، اس قسم کے نبی علیہ السلام کے
حصی معجزات ملتے جلتے موجود ہیں، لیکن وہ دعوے نبوت والے نہیں. دعوت نبوت والا جو معجزہ ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ قرآن ہے، اور وہ لاجیکل ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہے، کتاب اللہ کی شکل میں. اس پہ میں نے ڈیٹیل سے ایک لیکچر بھی دیا ہے. مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیس میں جو معجزہ ہے دعوی نبوت والا، وہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومینا آف نیچر کو، قانون قدرت کو توڑنے والا نہیں، بلکہ یہ کتاب ہے. اسی طریقے سے آپ علیہ السلام کے کیس میں جو عذاب استیصال آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کافروں پر وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب، وہ اگلے نبیوں والے طریقے سے نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کوئی پتھر برسیں، یا سمندر میں غرق کر دیا جائے، یا چنگھاڑ سے ہلاک کر دیا جائے، یا تیز ہوا بھیجی جائے. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں وہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تلواروں کو مسلط کیا مشرکین عرب پر اور اہل کتاب کے اوپر، جس کا ذکر سورہ التوبہ کی آیت نمبر 14 میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے انہیں عذاب دے. تو یہ قتال بھی نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے، اور قرآن بھی. اس میں نے لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. بہرحال یہ بہت بڑا معجزہ تھا، اور قرآن حکیم میں 3 ہی معجزات ہیں جو آپ علیہ السلام کے ذکر ہوئے ہیں. باقی درجنوں آپ کے معجزات بخاری اور مسلم میں آئے ہیں. میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اوپر 4 نشستوں میں آلموسٹ تقریباً 7 گھنٹے کی گفتگو کی تھی. مسئلہ نمبر 131 ABCD، جس میں نے معجزات، کرامات، استدراج، علوین، یہ ساری کی ساری چیزوں کو ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی روشنی میں ڈسکس کیا تھا. آج میں اسے سکپ کرتا ہوں. اس میں بھی میں نے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے 3 معجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے، باقی سارے معجزات کا ذکر احادیث کے اندر ہے. اس میں سے پہلا معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے قرآن حکیم، جس کا ذکر 12 آیا، لیکن سورۃ العنکبوت میں کلائمیکس ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی کو معجزہ کیوں نہیں دیا گیا، تو کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. تو یہ آپ کا نمبر 1 معجزہ جو قرآن میں ذکر ہوا، دعوی نبوت والا. دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو معجزہ ہے وہ شق القمر والا واقعہ، جو ہم نے یہ سورۃ القمر میں ڈسکس کیا، چاند 2 ٹکڑے ہونے والا. اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے الاسراء والمعراج، یعنی راتوں رات آپ کو ایک بہت لمبا سفر کروایا گیا، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک. اس رات کے سفر کو کہا جاتا ہے الاسراء، رات کا سفر. اور پھر بیت المقدس سے 7 آسمانوں کے اوپر 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، اس کو کہا جاتا ہے المعراج. تو یہ ہم ویسے عموماً اپنی اردو لنگوسٹک کے اندر واقعہ معراج اسے کہتے ہیں. بیسیکلی یہ 2 حصوں کا مجموعہ ہے، الاسراء والمعراج. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ آپ کا زمینی سفر ہے، یہ الاسراء کہلاتا ہے. اور دوسرا آپ کا آسمانی سفر ہے، جس کا ذکر پچھلی سورت میں ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ النجم کے اندر. تو اس کے اوپر بھی میں نے ڈیٹیل کے ساتھ 3 لیکچر ریکارڈ کروا دیے ہیں. مسئلہ نمبر 126 ABC، واقعہ معراج کے اوپر آپ درجنوں کتابیں پڑھ لیں، سینکڑوں لیکچر سن لیں، آپ کو کمبائنڈ فارم میں بالکل جو منوان جو بات کتاب و سنت کے اندر جتنی آئی ہے وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی سوائے ان 3 لیکچرز کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ قریب آگے قیامت اور ٹوٹ گیا چاند، یعنی نبی علیہ السلام کی جو بعثت ہے یہ خود قیامت کی ایک خبر ہے. دیکھیں نا، ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں آخری پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. اب آپ علیہ السلام کے بعد تو صرف قیامت ہی آنی ہے نا. اس اعتبار سے دیکھا جائے تو واقعی نبی علیہ السلام اور قیامت ساتھ ساتھ ہیں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ میں اور قیامت اس طرح ساتھ بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ 2 انگلیاں. اب اللہ کے نزدیک جو ہے وہ تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں فرماتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں جو 1 دن کی گنتی ہے نا تمہارے 1000 برس کے برابر ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے ابھی 1.5 دن بھی نہیں گزرا اللہ کی گنتی میں، کیونکہ 1500 سال تو نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے ہاں 1 دن جو ہے وہ 1000 سال کا ہے. سورہ سجدہ میں آتا ہے پارہ نمبر 21 میں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ ہزاروں سال کی انسانی تاریخ میں ہزاروں پیغمبروں کو دیکھیں، اس اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل اینڈ پر آئیں، اور آپ علیہ السلام کے بعد اب قیامت ہی آنی ہے.
تو پھر واقعی قیامت کا وقت قریب آ گیا. تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, اس لیے یہاں پہ یہ ذکر کیا گیا. لہٰذا وہ جو منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ اس دن جیسا کہ سورۃ القیامہ میں آتا ہے نا, وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, چاند اور سورج ملا دیے جائیں گے, یعنی گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہوگی اور قیامت آئے گی. وہ کہتے ہیں یہ اس وقت چاند ٹوٹے گا جب قیامت قائم ہوگی, تو اسی لیے قیامت کا ذکر ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ قیامت قریب آنے کا ذکر ہے, تو نبی علیہ السلام کی بعثت خود قیامت کے قریب آنا کی ایک نشانی ہے. کئی اور نشانیاں بھی ہیں, ان میں سے نبی علیہ السلام کی بعثت بھی ہے. وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا, اور کوئی بھی وہ نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں. وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, اور کہتے ہیں کہ یہ تو بڑا جادو, بہت بڑا زبردست قسم کا جادوگر ہے جو یہ جادو دکھاتا ہے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اس معجزے کو جھٹلا دیا اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی میں لگ گئے. وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ, اور ہر کام کا ایک انجام ہونے والا ہے. یعنی انہوں نے جو اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا ہے تو ان پر بھی عذاب آئے گا, یہ انتظار کریں. اور پھر وہ عذاب قتال کی شکل میں آیا. غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے پہلی قسط دی ان کو, یعنی 70 سردار جو ہیں وہ بدر کے میدان میں قتل ہوئے, 70 کے قریب قیدی بنائے گئے. اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگشت کے